ان کے سروں کو ہتھوڑوں سے کوٹ رہے ہیں، اور وہ لوگ اس پٹائی کی وجہ سے چیخ اور چلا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل یہ بتاؤ یہ لوگ کون ہیں اور کس گناہ کی سزا پا رہے ہیں؟ میرے پیارے توجہ کرنا ذرا، حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پیارے آقا یہ لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اے میرے عزیز قوم کے لوگوں، آج آپ اس جلسے میں آئے ہو، جلسہ کوئی دیکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ علماء کرام کے بیانات کوئی دیکھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ علماء کرام کے بیان کو سن رہے ہیں تو میرے پیارے ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پیٹ میں درد ہو جائے، آج ہمارے کان میں درد ہو جائے، آج ہماری آنکھ میں درد ہو جائے، ہم برداشت نہیں کر پاتے، ڈاکٹر کی دکان پر جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی دوائی دیجئے، ڈاکٹر صاحب کوئی انجیکشن لگائیے کہ میرے پیٹ کا درد رک جائے، ڈاکٹر صاحب میرے کان کا درد رک جائے۔ لیکن میرے پیارے، اگر آپ کے پیٹ میں درد ہونے لگا، آپ کے کان میں درد ہونے لگا تو ڈاکٹر صاحب دوائی دے دیں گے، اس سے انجیکشن لگا دیں گے تو آپ کے پیٹ کا درد رک جائے گا۔ اگر یہاں آپ کے پیٹ کا درد نہ رکا تو مراد آباد چلے جاؤ گے، اگر مراد آباد بھی نہ رکا تو دلی چلے جاؤ گے۔ اے میری قوم کے لوگوں، ذرا تم تصور تو کرو، ذرا اپنی قبر کو یاد کرو، ذرا اپنی موت کو یاد کرو۔ جب اس قبر کی تنہائی میں جاؤ گے، جہاں سانپ اور بچھو ہے، جہاں اندھیری ہے، جہاں تاریکی ہے، جہاں تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، جہاں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، اے میری قوم لوگوں، ذرا تمہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جہاں تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے، جہاں تمہاری کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں ہے، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم پر وہاں بے نمازی ہونے کی بنیاد پر، نمازیں چھوڑنے کی بنیاد پر اگر تم پہ عذاب ہونے لگا، اگر تم کو فرشتے مارنے لگے، تم کو سانپ اور بچھو کاٹنے لگے، تو میری قوم کے لوگوں ذرا بتاؤ تو صحیح، تمہیں کون بچائے گا، تمہاری کون حفاظت کرے گا؟ کوئی قبر کو سوچو تو صحیح، یاد تو کرو اپنی قبر کی تنہائی کو، یاد تو کرو اپنی قبر کی تاریکی کو، یاد تو کرو قبر کی دہشت کو، جہاں سانپ اور بچھو ہوں گے۔ میرے پیارے، قبر کوئی آسان جگہ نہیں ہے، کوئی قبر آسان جگہ نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، قبر ایک جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اس لیے کہ بے نمازی جب قبر میں جائے گا تو اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ آج ہماری نماز چھوڑنے کی ایک بڑی تعداد ہے۔ میرے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ ایک رات دو فرشتے میرے قریب آئے اور مجھے آسمانوں پر لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک مقام پر ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور ایک فرشتہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور ایک فرشتہ کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں بھاری وزنی پتھر ہے۔ یہ اس لیٹے ہوئے شخص کے سر پر مارتا ہے، اس کا سر کچلا ہو جاتا ہے، پھر پتھر کو اٹھاتا ہے، اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ اس پر کیوں یہ عذاب ہو رہا؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، میرے آقا
یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے دنیا میں قرآن کو پڑھا تھا، میرے پیارے قرآن کو پڑھا تھا، اور قرآن کو پڑھنے کے بعد یہ شخص قرآن کو بھول گیا تھا اور پھر یہ نماز میں سستی کیا کرتا تھا۔ آج میری قوم کے اندر بے شمار نوجوان ایسے ہیں، جب میرے پیارے مدرسے میں بچپن میں ماں باپ پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں، مفتی صاحب ان کو قرآن پڑھنا سکھا دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا سکھا دیتے ہیں۔ اور ایک قرآن کوئی عظیم، کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مصطفیٰ جان رحمت پر نازل ہوا ہے۔ ارے میرے پیارے، قرآن تم اپنے ویران گھر میں پڑھو، اللہ کی رحمتیں برسنے لگیں گی۔ قرآن کی جہاں تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ آج میرے پیارے، میری قوم کے اندر کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں قرآن پڑھ لیا تھا لیکن آج قرآن کھول کے نہیں دیکھتے ہیں۔ وہاں تو کہاں قرآن کھولنا، رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، تم قرآن کو پڑھتے چلے جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کو روشن کر دے گا، تمہاری قبر کو بھی روشن کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا مفتی صاحب، بہت اچھا، یہی تقریر ہونی چاہیے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث، بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا، قیامت کا دن کوئی آسان دن نہیں ہے، قیامت کا دن اتنا خطرناک دن ہے کہ میرے پیارے ذرا تصور کرو، ذرا اپنے دلوں کو میرے قریب کرو، میری نظروں سے اپنی نظروں کو ملاؤ، ذرا دلوں کو قریب کرو، اپنے دلوں کے کانوں سے سنو۔ میرے پیارے، تم نے بڑے مزے لے لیے، بڑے ذائقے لے لیے، دنیا کی رنگینیوں میں بڑے کھو گئے ہو، دنیا کو سوچ رہے ہو کہ یہی رہیں گے۔ ارے چند دن کی زندگی ہے، پھر اختتام ہوتا چلا جائے گا۔ ارے میرے پیارے، اس بادشاہ کو دیکھو جس کی عمر 1000 سال کی ہوئی تھی، جس دن موت آئی ہے تو گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گیا ہے اور کہنے لگا مجھے معلوم نہ تھا کہ اس زندگی کا انجام یہ ہے۔ میرے پیارے، اپنی موت کو یاد کرو، یہ موت ہے جو بڑے بڑے پہلوانوں کو جس نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ میرے پیارے، موت سے نہ بادشاہ بچ سکا ہے، نہ پہلوان بچ سکا ہے، نہ درست بچ سکا ہے، نہ غریب بچ سکا ہے، نہ امیر بچ سکا ہے۔ میرے پیارے، یاد تو کرو، میرے پیارے، اس موت کو یاد کر لو۔ جو موت جب تمہیں آ جائے گی تو تمہیں اپنی قبر کی طرف رخ کرنا پڑے گا۔ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ زمین تانبے کی بن جائے گی اور سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہ ہوگا۔ اس وقت میں ایک بندے کو میرے رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے میرے مالک، میں تو نماز پڑھتا تھا، میں نے کوئی برا کام نہیں کیا ہے، مجھ کو کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا یہ وہ بندہ ہے کہ جو میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھاتا تھا اور نماز میں سستی کیا کرتا تھا۔ اور تھوڑی سی آواز کم کر دو قاسم بھائی ذرا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ جھوٹی قسم کھانا کوئی ہلکا کام ہے؟ آج تو 2 پیسے پہ آدمی نا جھوٹی قسم کھا لیتا۔ جھوٹی قسم کھانا یہ ہرگز جائز نہیں۔ بتاؤ تو صحیح، ایک اتنی چھوٹی سی بات، جھوٹی قسم کی وجہ سے قیامت کے دن تمہیں جہنم میں ڈالا جائے تو کیا تم برداشت کرو گے؟ کیا تمہارے لیے یہ آسان ہوگا؟ آج ہم نے نماز کتنی چھوڑی، کتنی نماز چھوڑی۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بدکار عورت جس نے بہت بڑا گناہ کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عورت آئی اور آنے کے بعد عرض کرتی ہے کہ اے اللہ کے نبی،
میں نے بہت بڑا گناہ کیا اور پھر میں نے اس سے توبہ بھی کر لی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم نے کیا گناہ کیا؟ یہ عرض کرتی ہے کہ میرا گناہ یہ ہے کہ میں نے پہلے تو زنا کیا اور پھر اس سے ایک بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کو بھی میں نے قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھاگ جا یہاں سے، تیرا کوئی کام نہیں ہے، چلی جا یہاں سے. آپ نے اپنے دروازے سے اس کو واپس کر دیا. اتنی دیر میں حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اور آنے کے بعد عرض کی اے موسیٰ تم نے اس عورت کو اپنے دروازے سے واپس کر دیا، بھگا دیا. کہاں اس کا گناہ اتنا بڑا تھا، کہا اتنا بڑا گناہ تھا، کہا اس نے تو توبہ کر لی تھی نا. کہا لیکن معلوم ہے کہ اس سے بھی بڑا گناہگار کون ہے؟ کہا بتاؤ کون ہے اس سے بڑا گناہگار؟ کہا جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اس سے بھی بڑا گناہگار ہے. اے میری قوم کے لوگوں، یہ جلسے صرف نعت خانوں پہ پیسے لٹانے کے لیے نہیں ہے. یہ مفتی شہادت حسین صاحب قبلہ نے جو علماء کرام کو بلایا اور آپ سب کے لیے مسجد میں یہ انتظام کیا، یہ صرف اس لیے نہیں بلکہ آپ کی اصلاح کے لیے، آپ تاکہ دین سیکھ سکو، آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرو. تو ابھی کوئی دن دور نہیں ہے، آج اس مجلس میں آنے والا ہر ایک آدمی اپنے دل سے یہ تہیہ کرے، یہ دل سے سچی توبہ کرے کہ آج تک جو نمازیں چھٹی وہ چھٹ گئیں، لیکن اب سچی توبہ کرتے ہیں، آج سے 5 وقتہ نماز. ایسا ہرگز نہ ہو کہ اب تو آپ جلسے میں نعتیں سنتے رہے، تقریر سنتے رہے، واعظ و نصیحت سنتے رہے اور اب یہاں سے جانے کے بعد اپنے بستر پر لمبے لمبے ہو کر سو جائیں اور تمہیں نہ فجر کی اذان کی پتہ چلے نہ فجر کی نماز کا پتہ چلے. تو میرے پیارے آپ کے جلسے سے کیا فائدہ ہوا؟ علماء کرام کے بیانات سے کیا فائدہ ہوا؟ علماء کرام کے بیان سے اس وقت فائدہ ہوگا جب تم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرو اور 5 وقتہ نماز کا ارادہ کر کے ہو. 5 وقتہ نماز کی آج سے دل میں ارادہ کرو. نماز ہمارے معاشرے میں نماز کو تو یہ سوچ رہے ہیں جب ہاتھ لگتی ہے جب پڑھ لیتے ہو، جب ہاتھ لگتی ہے جب پڑھ لیتے ہو. جنت کوئی کسی کے گھر کی دعوت ہے کہ جو جنت مل جائے گی؟ آج شوگر ہو جائے ڈاکٹر صاحب منع کر دیتے ہیں کہ میٹھا نہیں کھانا، شوگر کے ڈر سے میٹھا چھوڑ دیا، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، صاحب آپ نمک مت کھانا، بلڈ پریشر کے ڈر سے آپ نے کیا نمک چھوڑ دیا. لیکن میرے پیارے تم نے شوگر کے ڈر سے چینی چھوڑی اور میرے پیارے بلڈ پریشر کے ڈر سے تم نے نمک چھوڑا. لیکن یہ تو بتاؤ خدا کے ڈر سے کیا تم نے گناہ چھوڑے؟ اس مجلس میں آئے ہو، کچھ تو حاصل کرو، کچھ تو اپنے لیے لے کر جاؤ. صرف پیسے دے دینا کافی نہیں ہے. آج پیسے تو کافروں کے پاس بھی ہیں، گمراہوں بددینوں کے پاس بھی ہے. کیا تمہارے پاس صرف پیسے ہونا کافی ہے؟ کیا کسی آدمی کے پاس پیسے ہو، دولت ہو تو کیا اس کے پاس یہ کافی ہے؟ اللہ کو راضی کرو. ہر وقت یہ سوچو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی گناہ سے ہمارا خدا تو ناراض نہ ہو. آپ اذان کی آواز سنتے ہو، آپ کو نمازوں کا وقت پتہ چلتا ہے، آپ کی بستی میں مسجد ہے، اللہ نے نماز پڑھانے کے لیے امام بھی مفتی عطا کیا ہے. شکر کرو کہ تمہاری تو ایک نماز بھی قضا نہ ہو. کتنی بستیاں ایسی ہیں جہاں اذان کی آواز نہیں جا سکتی، لاؤڈ اسپیکر. کتنی بستیاں ایسی ہیں جہاں مسجدیں نہیں ہیں. اللہ نے تمہیں
اذان کی آواز بھی سناتا ہے میرا مالک، نماز مسجد بھی عطا کی ہے، تو کیوں نہ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے 5 وقتہ نماز ادا۔ نماز کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت بہت بڑے بادشاہ خلیفہ عبد الملک، ان کا دربار لگا ہوا ہے، ایک کفن چور ان کے پاس آتا ہے، بہت زار و قطار ہوتا ہے۔ خلیفہ عبد الملک پوچھتے ہیں کہ تیرے رونے کا اتنا کیا معاملہ ہے، کیوں اتنا روتا ہے؟ یہ کہنے لگا میں نے آج اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی ہے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی ہے۔ کہا تو نے کیا گناہ کیا تھا؟ کہا میں کفن چور ہوں، اور میں نے آج سے پہلے تقریباً 2200 کفن چرائے تھے، لیکن آج میں نے سچی توبہ کر لی ہے۔ کہا تیرے توبہ کرنے کی وجہ کیا ہوئی؟ کہا آج رات میں نے 5 قبریں کھودی تھی، جن سے میں نے نصیحت حاصل کی اور سچی توبہ کر دی۔ کہا جب میں نے پہلی قبر کھودی تو میں نے دیکھا کہ مردے کا چہرہ کعبے سے پھرا ہوا، مطلب یہ ہوا کہ جس کا چہرہ کعبے سے پھر جائے تو اللہ اس سے ناراض ہو گیا۔ اللہ جس سے ناراض ہو جائے بھلا اس کا کوئی ٹھکانہ؟ اے میری قوم کے جوانوں، آج تم اللہ کے گھر میں بیٹھے، دنیا میں اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے، دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں ہے۔ جس جگہ تم بیٹھے ہو اس سے بڑھ کر تمہارے لیے کوئی اور جگہ کہاں؟ ورنہ تو آج جس مقام پر جاؤ گناہوں کے دروازے کھلے۔ پہلے کسی شہر میں سینما ہال ہوتا تھا، آج تو گھر گھر نہیں بلکہ ہاتھ ہاتھ میں سینما موجود ہے۔ آج گناہوں کا راستہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اے اللہ کے بندو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے بھی اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ کہتا ہے جب میں نے مردے کا چہرہ کعبے سے پھرا ہوا دیکھا تو میں فوراً ہی واپس پلٹنے لگا، لیکن ایک غیبی آواز آئی کہ اے بھاگنے والے، ایسے نہ بھاگ، بلکہ اس سے پوچھ کہ اس پر یہ عذاب کیوں ہوا ہے۔ کہنے لگا میں نے کہا میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس سے پوچھ سکوں۔ کہتا ہے اتنے میں ایک غیبی آواز آتی ہے، اور غیبی آواز یہ ہوتی ہے کہ یہ شخص جو تھا دنیا میں زنا کرتا تھا، اور میرے پیارے یہ شخص حرام مال کھاتا تھا۔ اللہ اکبر میرے پیارے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے بھی کوئی زناکار ہو، یہ حرام مال کھاتا ہو۔ اے اللہ کے بندو، اگر قبر میں اگر ہمارا بھی چہرہ کعبے سے پھر گیا تو ہمارا بنے گا کیا؟ ہم قبر کے عذاب کو برداشت کیسے کریں گے؟ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کیسے کریں گے؟ اللہ کے بندو، آج تو ہمارے دل اتنے پتھر کے ہو گئے ہیں کہ ہم 2 گھنٹہ تقریر کرتے رہے، خوف خدا سناتے رہے تو ہماری مجلس میں کسی کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ ایک بار تو ہماری زندگی میں ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو اور ہم کہتے ہو میرے مالک گناہ ہم نے کیے ہیں، خطائیں ہم نے کی ہیں، میرے مالک معاف کرنے والا تو ہے، یا اللہ معاف فرما۔ یہ کہتا ہے جب میں نے دوسری قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ خنزیر کی طرح بنا، خنزیر کی طرح چہرہ بنا ہوا ہے۔ میں بھاگ چھوٹا، پھر غیبی آواز آئی کہ اے بندے بھاگنا، بلکہ پوچھ اس سے کہ اس پر یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ کہنے لگا مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ کہتا ہے اتنے میں غیبی آواز آئی کہ یہ شخص جو ہے، یہ شخص دنیا میں شراب نوشی کرتا تھا،
یہ شخص اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھاتا تھا۔ اے اللہ کے بندوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم میں سے بھی کوئی نشہ خور ہو؟ آج ہماری قوم میں ایک نشہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے کہیں کوئی پایا جاتا تھا، آج نوجوان نسل نشے کی طرف دوڑتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی انجیکشن لگا رہا ہے، کوئی ٹیبلیٹ کھا رہا ہے، کوئی کیپسول کھا رہا ہے، کوئی گانجا پی رہا ہے، کوئی میرے پیارے سلفا پی رہا ہے، طرح طرح کے نشے۔ اور اب تو شراب کا نیا نام ڈرنک رکھ دیا ہے لوگوں نے، غم بھلانے کے لیے پیتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اگر تجھے غم ہی ہے تو اللہ کا ذکر کر، اور اللہ کا ذکر کرے گا تیرا غم بھی دور ہو جائے گا، تیری تکلیفیں بھی دور ہو جائیں گی، تیری پریشانی بھی دور ہو جائے گی، تیری بیماری بھی دور ہو جائے گی، اور تیری ہر غم ہر تکلیف دور ہو جائے گی، اور اللہ کی رحمتیں